لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، ماشاءاللہ اس محفل مقاصدہ کا دوسرا دور ہے۔ پچھلے برس بڑا عالیشان جشن ہوا، غائبانہ طور پہ اس کی خبر مجھ تک پہنچی اور ایک تیسری دلی مسرت حاصل ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے علاقے کے جعفریہ کالونی کے نوجوانوں نے جو اس عظیم تحریک کی طرف اپنے قدموں کو گامزن کیا ہے، بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہ السلام، پروردگار انہیں پائے تکمیل تک پہنچائے اور ان کی عظیم تحریک کو اتنا خوبصورت اور سنہرا بنا دے کہ ہماری آنے والی نسل میں بس صرف اور صرف ان کی روح اور ان کی حیات ذکر آل محمد علیہ السلام سے مزین ہوتی ہوئی نظر آئے۔ آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کم از کم اپنی دعاؤں کو صلوات کے پروانے پہ رکھ کے قصر توحید تک پہنچا دیا کیجیے۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنی تمام مطہر اور طاہر بزم کا آغاز ذکر حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں اور تلاوت کلام پاک سے ہماری ہر محفل کا اور مجلس کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اسی پروردگار کے محبوب محمد کی مدحت کی طرف قدم گامزن کرتے ہیں اور اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن میں نعت کے حوالے سے کچھ پڑھنا نہیں چاہتا ہوں اور نظامت کا آغاز میرا یہاں سے ہوگا نہیں، اور گفتگو کا جو سفر ہوگا وہ انشاءاللہ مرصع اور مجلہ تقریر کے بعد ہوگا۔ ہمارے عزیز دوست علی جناب مولانا وفا دہلوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں۔ حالانکہ پوسٹر پہ میں نے نام دیکھا تو میں پہچان نہ پایا، اسی لیے عہد حاضر میں نام کے ساتھ تصویر کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں جب پورے ہندوستان میں پوسٹر لگائے جاتے ہیں تو پوسٹر کے ساتھ ساتھ ان کی تصویر بھی سامنے لگا دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس محفل کے بعد جب تیسرا دور آئے گا تو بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہ السلام آج جو رقعہ آپ دیکھ رہے ہیں صرف نام کے ساتھ، نام کے آگے تصویر بھی ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ تصویر تحریر پر غالب آ جاتی ہے اور کبھی کبھی تصویر پر تحریر غالب آ جاتی ہے۔ آئیے کہ والدہ سماتے ہیں، کوالیفائڈ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ بولنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے کہ عہد حاضر میں مولانا کے حوالے سے یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ عہد حاضر میں 3 طبقے کے لوگ مجھے ملے۔ پہلا طبقہ وہ ہے کہ جو بولنے سے پہلے سوچتا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ تو دونوں مفکر ہیں، بس فرق یہ ہے کہ کوئی بولنے کے بعد سوچتا ہے، کوئی بولنے کے پہلے سوچتا ہے۔ مفکر دونوں ہیں تو خطرہ ان سے زیادہ نہیں ہے، لیکن تیسرا طبقہ ایسا بھی ٹکرایا جو نہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے نہ بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ تو ایسے طبقے سے بہت زیادہ خطرہ ہے، ہماری قوم کو بھی ہے، ہمارے مذہب کو بھی ہے، ہماری تہذیب کو بھی ہے، ہمارے آداب کو بھی ہے۔ تو سوچ لینا چاہیے کہ ہم بول کیا رہے ہیں۔ حضرات، میں اس لیے آپ کے درمیان حائل ہوں، ورنہ میں وفا صاحب کو آپ کے حوالے کر دیتا، چونکہ یہ جو ادھر ادھر لوگ بیٹھ رہے ہیں یہ اپنی اپنی صفوں کو مرتب کر لیں تو میں مولانا موصوف کو آپ کے حوالے کر دوں۔ منصفانہ فکر کی عدالت ہے، انصاف پسند لوگ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ کیا کیا رعایتیں ہیں آج کے جشن میں بیٹھا وہی سوچ رہا تھا کہ نظری رعایت بھی ہے اور فکری رعایت بھی ہے۔ نظری رعایت سب سے پہلی یہ ہے کہ اب آپ پہنچ جائیں، پڑھنے کی ذمہ داری میری ہے، لیکن جملے بالیدہ سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں تو شاید جملوں کی قیمت داد کی شکل میں مل جائے تو میں سرخرو ہو کر یہاں سے چلا جاؤں۔ یہاں پہ نظری رعایت بھی ہے اور فکری رعایت بھی ہے، اور کئی رعایتوں کے حصار میں یہ جشن محصور ہے۔ اور پہلی رعایت جو نظری ہے وہ یہ ہے کہ عزادار صاحب کے گھر کے سامنے ذکر سید سجاد ہے۔ بھئی آپ نے محسوس ہی نہیں کیا، لکھنؤ میں اگر اس پہ داد نہ ملے تو افسوس ہوتا ہے۔ نظری رعایت یہ کہ عزادار، بھئی سب سے بڑے عزادار جناب سید سجاد ہیں، سید الشہداء کے، تو عزادار صاحب کے گھر کے سامنے ذکر سید سجاد۔ دوسری رعایت یہ ہے کہ جعفریہ کالونی میں ذکر سید سجاد ہے۔ اور بھئی توجہ فرمائیے گا، ایک ایک جملے کی میں قیمت چاہتا ہوں داد کی شکل میں۔ پہلی رعایت کیا ہے نظری؟ کہ عزادار صاحب کے گھر کے سامنے ذکر سید سجاد، اور دوسری رعایت یہ ہے کہ
जाफरिया कॉलोनी में जिक्र सैयद सज्जाद। और तीसरी रियायत यह है कि 1400 साल मुकम्मल होने पर चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के आदात की रियायत मलूज़ खातिर है, यानी 14 की भी रियायत है। अब अगर आप बेदार ना हो तो फिर मैं कहां जाके इन जुमलों की दाद ले लूं। 14 की रियायत इस जश्न में तो है ही, लेकिन 4 और 1 5 पंजतन की भी रियायत है। सलावत पढ़िए अज़मत अहले बैत पर बाआवाज़ बुलंद या अली मदद। आइए हजरात, मैं अपने सफ़र का आगाज़ अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद खुदा गरीक़ रहमत करे कि जिसने लफ्ज़ों को अपने फ़िक्र के आंगन में पाल पोस के बड़ा कर दिया, और जब आदाब के पैरहन पहना के उसे आवाम के हवाले किया तो लोग उसे देख देख के अदीब हो गए। आइए मैं अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद साहब के एक शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ भी करता हूँ, और वफ़ा साहब तो पूरी वफादारी के साथ वफ़ा साहब को आपकी फ़िक्र की अदालत में पेश करता हूँ। और वो शेर सुन लीजिए, इसलिए कि माशाअल्लाह अदब नवाज शहर है। शेर सुनिए, अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद साहब का शेर सुने, और यही आगाज़ है। और पता नहीं ये पानी मैं बहा रहा हूँ, नशेब कहाँ ये तलाश कर ले कि कुछ इतनी इस कदर उम्र अता कर मेरे फ़न को खालिक। मोहसिन नकवी शहीद, इस कदर उम्र अता कर मेरे, मैं मौलाना के हवाले से शेर आपके हवाले कर रहा हूँ कि इस कदर उम्र अता कर मेरे फन को खालिक, मेरा दुश्मन मेरे मरने की खबर को तरसे। इस कदर उम्र अता कर मेरे फन को खालिक, मेरा दुश्मन मेरे मरने की खबर को तरसे। कभी कभी कुछ तहरीरें शख्सियतों की ज़िंदगी बन जाती हैं, वैसे ही ये शेर मोहसिन नकवी साहब तो हमारी नज़रों से ओझल हो गए, लेकिन आज भी जब उनके अशार और उनके मुसव्वदे पढ़े जाते हैं तो उनको पढ़ने के बाद लगता है कि मोहसिन नकवी साहब हमारे दरमियान हैं। और ऐसे ऐसे उदबा का अगर जिक्र नहीं होगा तो फिर किसका जिक्र होगा। आइए मैं बड़ी अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ मुक़र्रिर तूती मक़ाल ख़तीब बेमिसाल आली जनाब मौलाना वकील विलायत आले मोहम्मद मौलाना वफ़ा हैदर देलवी साहब की खिदमत में कि वो आएँ और अपने मुरस्सा और मुजल्ला बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर करें। आप हज़रात बआवाज़ बुलंद नारे सलवात से इनका खैर मक़दम करें।